والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. اما بعد، معزز انتظامی کمیٹی مسجد اعظم، ذمہ داران، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، تمام قسم کی تعریف اس ایک اللہ کے لیے ہے جو اس ساری کائنات کا اکیلا خالق ہے، وہی اکیلا مالک ہے، وہی اکیلا رازق ہے، وہی اکیلا چلانے والا ہے۔ اسی اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ جس نے ہمیں اپنی تمام مخلوقات میں، بے شمار مخلوقات ہیں، ان تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات، مطلب سب سے افضل، باعزت، شریف مخلوق بنا کر پیدا کیا ہے، اور اسی طرح ہمارے لیے پاکیزہ روزی کا انتظام کیا، ہمیں بولنے کی طاقت دی، فہم و فراست دی، اور دیگر مخلوق سے ممتاز کیا۔ اور ان تمام چیزوں سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر ایک اور بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کر کے ایسے ہی نہیں چھوڑ دی، بلکہ ہماری دنیا اور آخرت کو بنانے سنوارنے کے لیے ہم انسانوں ہی میں سے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا۔ اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، اور بالخصوص ہم اور آپ کے، بلکہ سارے انسان اور سارے جن کے آخری نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ معزز حاضرین، جیسا کہ آپ کو موضوع یعنی ٹاپک بتایا گیا کہ مسلمانوں اپنا مقام پہچانو، دراصل اس عنوان کے سلیکشن کی کئی وجوہات ہو سکتی تھی۔ ان میں سے بنیادی وجہ جو میرے سامنے تھی وہ یہ تھی کہ آج کے اس دور حاضر میں، کرنٹ سچویشن میں، ہندوستان کے تناظر میں اگر ہم بات کریں تو ہندوستان کا مسلمان بے حد مرعوب ہو چکا ہے، ڈرا ہوا ہے، اور اس کے ڈر کی انتہا یہ ہو چکی ہے کہ اسے شرک یا کفر کے لیے بغیر کسی زبردستی کے وہ خود اپنی رغبت سے یہ سارے کام کر کے قوم کو یا حکومت کو خوش کرنا چاہ رہا ہے۔ اس کی دو تین مثالیں دے کر میں اصل موضوع پر آتا ہوں۔ ایک نامور شخص ہے، میں نام نہیں لوں گا، بہت نام کمایا ہے، خیر کے کاموں میں لوگوں کی بھلائی کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، لوگوں کا دل جیتتا ہے، لیکن افسوس یہ ہوا کہ جب وہ غیر مسلم سے ملتا ہے تو غیر مسلم اسے السلام علیکم کہتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ اور یہ نام کا مسلمان جو با نام پر آدمی ہے، وہ ان سے ملتا ہے تو نمستے کہتا ہے۔ یہ مرغوبیت نہیں تو اور کیا ہے؟ جبکہ سلام، اللہ اکبر، ایک ایسی عظیم نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو اسپیشل دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ یہودی حاصل قوم ہے، جلنے والی قوم ہے، شروع سے ہی امت محمدیہ سے اس قوم کو جلن ہے۔ اس کے بے شمار ریزن ہیں، سب سے بڑا ریزن تو اللہ کے نبی کی نبوت اور رسالت سے ان کو جلن تھی۔ اس کے بعد کئی اور چیزیں تھیں چھوٹی چھوٹی، ان میں سے ایک چیز آپ نے کہا کہ یہ ہمارے سلام سے بھی جلتے ہیں۔ ہم جس طرح ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، اس سے بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پاس اللہ نے اتنا عظیم تحفہ ہمیں عطا کیا، ایک دوسرے کو ہم سلامتی کی دعا دیتے ہیں، پیس اور شانتی کی دعا دیتے ہیں۔ یہ وہ سلامتی ہے جو انسان کے مرنے کے بعد جنت میں داخل ہوتے وقت بھی فرشتے اس کو سلام علیکم طبتم
فادخلوها خالدین. فرشتے جنت میں استقبال کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ مبارک ہو، مبارک ہو، کانگریچولیشن، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہے، آؤ آ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. اندر جانے کے بعد اللہ کی طرف سے سلام آ رہا ہے، سلام قولا من رب الرحیم، سلامتی ہو تم پر رب رحیم کی طرف سے. اللہ اکبر. یہ ایک چیز ہے. اسی طرح اس ملک کی ایک بہت بڑی جانی مانی نامور یونیورسٹی جامعہ ملیہ اسلامیہ، پورے ہندوستان کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے. وہاں کا وائس چانسلر مسلمان ہے، نام تو مسلمان ہے، لیکن اپنے عہدے کے لیے، اپنی پوسٹ کے لیے پورے مسلم قوم کو داؤ پر لگا دیا اور وہ شرک اور کفر، بت پرستی سب کچھ کرنے لگ گیا، جس سے پوری قوم کا نام، پوری قوم کی جو عزت مٹی میں مل گئی. یہ دو چیزیں ہی ذکر کر رہا ہوں، ایسے اور بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے اطراف، ہمارے رہنے والے لوگوں میں آپ دیکھتے ہیں صبح شام ایسے کئی لوگ مل جائیں گے. میں بڑے نامور لوگوں کی دو مثالیں دیا ہوں. ایسے کئی لوگ ہیں جو ہمارے اطراف رہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہمارے ساتھ رہتے ہیں، مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، باپ دادا مسلمان ہیں، لیکن اس کے باوجود دوسروں کے سامنے ہاتھ جو نا باندھ کر کھڑے ہیں، جھک کر کھڑے ہیں. سب سے پہلے ہم نے اپنا مقام نہیں پہچانا. یہ نوبت کیوں آ گئی؟ ایسا انسان اپنے آپ کو اتنا ذلیل کیوں کر لیا کہ دوسروں کے سامنے جو ہے وہ ہاتھ باندھ کر ٹھہر رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے، ایسے اپنے آپ کو جو ہے ٹھہرا دیا ہے کہ جیسے وہی سب کچھ ہے، وہ اگر نہ ہو تو کچھ نہیں. اس لیے کہ مسلمان نے اپنے اسلام کو نہیں پڑھا، اسلام کا مقام نہیں جانا، اپنے ذات کا مقام نہیں پہچانا. قرآن مجید کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس. خیر کا لفظ معلوم ہے، اردو میں بھی کہتے ہیں. خیر کا مطلب کیا؟ بھلا، بیسٹ، بہترین. آپ کوئی بھی معنی کر لیجیے اس میں. ہاں گڈ. خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو، بیسٹ پیپل ان دا ورلڈ. ساری انسانیت میں میں نے پہلے تعارف کروایا کہ ساری مخلوق میں سب سے افضل کون؟ انسان. سارے انسانوں میں سب سے افضل کون؟ امت محمدیہ، اللہ کے نبی کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس. تم کو اللہ نے کس کے لیے پیدا کیا؟ لوگوں کے سامنے ہاتھ باندھ کر ٹھہرنے کے لیے، ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگنے کے لیے نہیں پیدا کیا. لوگوں کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکنے کے لیے نہیں پیدا کیا. وہ خریجت للناس، لوگوں کے بھلائی کے لیے پیدا کیا. تم بھلے ہو، لوگوں کو بھلائی پر لانے کے لیے پیدا کیا. تم کو اس لیے پیدا کیا گیا تاکہ دیگر لوگ جو سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے، بھلائی سے دور ہیں، برائی کے راستے پر ہیں، انہیں بھلائی کی طرف لانے کے لیے پیدا کیا. آگے کہا تأمرون بالمعروف. پیدا ہو گئے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، بس زندگی گزار رہے ہیں. یہ نہیں ہے پیدائش کا مقصد. پیدائش کا اصل مقصد تو عبادت ہے، اللہ کی عبادت. ایک آدمی صرف اللہ اللہ کرتے مسجد میں بیٹھ گیا، لوگوں کو دعوت ہی نہیں دے رہا ہے. بازو والے کچھ کر رہے ہیں، پڑوسی کچھ اور کر رہے ہیں، گھر میں لوگ، خاندان میں لوگ کئی طرح کی برائیوں میں مبتلا ہیں. نہیں بھائی ہم نہیں بول سکتے، آج کل کس کو بھی نہیں بول سکتے، ہر آدمی اپنی مرضی کا مالک ہے. تو پھر تم کو کیوں پیدا کیا اللہ نے؟ اللہ نے تم کو کیوں پیدا کیا؟ تم کو خیر امت کا ٹائٹل دیا ہے، سب سے بیسٹ لوگ قرار دیا ہے. یہ خیریت اردو کی خیریت نہیں جو ہم کہتے ہیں نا خیریت سے ہے کیا، یہ خیریت نہیں. یہ خیریت سے مراد یہ بہتری، یہ بیسٹنس کب تک ہے؟ جب تک تم آگے کی بات پر عمل کرو گے. وہ کیا ہے؟ دو چیزیں. کیا؟ تأمرون بالمعروف، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاؤ گے، بھلائی کا حکم دو گے، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکو گے. یہ دو کام کریں گے تو خیریت امت میں باقی رہے گی، امت کے لوگ بیسٹ رہیں گے، بہتر رہیں گے. جب یہ دو کام کرنا چھوڑ دیں گے، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانے کے بجائے، آج امت کا یہ حال ہے، امت کے لوگوں کا یہ حال ہو چکا ہے کہ غیر لوگ مسلمانوں کو ادب سکھا رہے ہیں، غیر لوگ مسلمانوں کی بگڑی ہوئی نسل کو، بگڑے ہوئے جو انسانوں کو
نوجوان نسل کو غیر لوگ تھوک رہے ہیں کہ تم ایسے ہو، تمہارا اسلام تو ایسا نہیں ہے، تمہارے باپ دادا تو ایسے نہیں تھے۔ آج کا نوجوان اس قدر بگڑ گیا ہے کہ غیر قوم تھوک رہی ہے، جبکہ قرآن نے کیا کہا تھا؟ خیر امت، تم سب سے بہترین لوگ ہو، تمہیں کسی کے سامنے اس طرح ذلیل ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ٹینشن مت لو، گھبراؤ مت، اپنے آپ کو کمزور مت سمجھو۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اعلیٰ ہائی لیول، تمہارا لیول بہت اونچا ہے، تم بہت اونچے مقام اور مرتبے پر رہنے والے لوگ ہو۔ کب تک؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی ایمان والے ہو تو تم سب سے بیسٹ ہو، تم سب سے اونچے مقام پر ہو۔ تو ہمارے اندر جو چارجنگ ختم ہو گئی ہے، ایمان کی بیٹری جو ڈاؤن ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے ذلت کے مارے ہم ہر کسی کے سامنے جھک جا رہے ہیں، اس ایمان کی بیٹری کو چارج کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم پھر سے عزت سے شان سے زندگی گزاریں۔ یہ وہ ملک ہے جہاں 800 سال تک ہمارے لوگوں نے حکومت کی تھی، آج 80 سال نہیں ہوئے ملک کو آزاد ہو کر قوم کا یہ حال ہو گیا ہے کہ لوگوں سے بھیک مانگ کر زندگی گزارنا پڑ رہا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، حکومتیں کیا کر رہی ہیں، لیکن فی نفسی ہی اگر ہم اپنا خود کا جائزہ لیں تو بہت سی خامیاں خرابیاں ہمارے اندر بھی ہیں، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو ہم پر مسلط کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنكَرِ، تم برابر بھلائی کا حکم دیتے رہنا، ہمیشہ لوگوں کو برائی سے روکتے رہنا۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے تم پر عذاب بھیج دے گا۔ آج ہم اسی طرح کے کئی ایک عذابات میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ تم پر عذاب بھیج دے گا جب تم یہ دو کام چھوڑ دو گے نا، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاؤ۔ اچھا بھلائی سے مراد کیا ہے؟ سب سے بڑی بھلائی کیا ہے؟ اسلام۔ سب سے بڑی بھلائی اسلام کی عظیم نعمت ہے، اس کی طرف ہم نے کبھی نہیں بتایا پڑوسیوں کو، رشتہ داروں کو، آس پاس رہنے والوں کو، کبھی دعوت نہیں دی ان کو، اسلام کیا ہے نہیں بتایا ان لوگوں کو۔ تو یہاں کہا گیا اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا۔ عذاب آنے کے بعد مسجد کے نہ مصلی کام آئیں گے، نہ کعبے کا غلاف کام آئے گا۔ کیا مطلب؟ دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب عذاب آ جائے گا اور تم دعائیں کرو گے تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ کس سے دعا کر رہے ہیں؟ اللہ سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ دعا قبول نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ عبادت نہیں کر رہے بندے، نماز نہیں پڑھ رہے بندے، دعا نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں، جو کام اس کے بعد کرنے کا ہے وہ نہیں کر رہے ہیں۔ وہ کیا کام تھا؟ لوگوں کو بلانا تھا، لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا تھا، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا تھا۔ ارے اسلام تو بہت بڑی بات ہے، سب سے بڑی چیز ہے۔ ایک بندہ اگر آپ کی وجہ سے ہدایت پر آ جائے، ایک بندہ، ایک شخص اگر آپ کی وجہ سے جہنم کی آگ سے بچ جائے، آپ کی دنیا آخرت کامیاب، آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کامیاب۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، ایک بندہ اگر تمہاری وجہ سے رائٹ پاتھ پر آ جائے، سیدھے راستے پر آ جائے، تو تمہارے لیے 100 سرخ اونٹ ریڈ کیمل اللہ کی راہ میں قربان کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ خیر، اپنا مقام پہچانو، تم بہتر ہو، خیر ہے تمہارے اندر، خیریت ہے۔ یہ پوری ٹاپک اسی خیر کے ہی اطراف میں ہی گھومتے رہے۔ خیر کیا ہے؟ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا، یہ سب سے پہلا خیر ہے۔ بلائیں گے تو دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب، دعائیں بھی قبول ہوگی، زندگی میں بھی ترقی ملے گی، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ۔ ہم کیسا بولنا کسی کو؟ اپنے بچے کو نہیں بول سک رہے آج کل لوگ، بچہ بڑا ہو گیا، ارے بولے تو پلٹ کے جواب دے دیتا، حد تو یہ ہوئی کہ پلٹ کے گالی دے دیتا، مار دیتا۔ ہاں، بچے اتنے خطرناک ہو گئے ہیں، بچوں کی تربیت میں اثر ہے۔ تربیت جب بچہ چھوٹا تھا، چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھا، بولنے کے قابل نہیں تھا، تو اس کو کس نے سکھایا تھا؟
ماں باپ نے ہی سکھایا تھا. آج وہی ماں باپ کو پلٹ کر جواب دے رہا ہے, گالی دے رہا ہے, ہاتھ اٹھا رہا ہے, اور ماں باپ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے, نہیں بیٹا تو جو کرتا کر لے. بچی بڑی ہو گئی ہے, اپنی مرضی سے جہاں چاہے جائے, جیسے چاہے, جو چاہے کرے, جس کے ساتھ چاہے جائے, جیسے چاہے عیاشی کرے, اسلام چھوڑ دے, ایمان چھوڑ دے, خاندان کا نام مٹی میں ملا دے. نہیں, ہم نہیں بول سکتے. بچے پڑھے ہیں, بڑے ہوئے ہوئے, کمائے, سمجھدار ہیں, عقل مند ہیں. کون سی عقل؟ اسلام کے بغیر کون سی عقل؟ کیسی عقل؟ آج اللہ تعالیٰ, اللہ کے نبی نے فرمایا, تم میں سے کوئی آدمی کسی بھی برائی کو دیکھے, منکر, کہیں بھی دیکھو, گھر میں دیکھو, باہر دیکھو, کہیں بھی دیکھو, برا ہو رہا ہے, برائی ہو رہی ہے, تو اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو ہاتھ سے روکو. یہ نہیں کرنا. اپنا پاور, اپنا پریشر, اپنے انداز سے جس طریقے سے روک سکتے ہو. بعض والے بینڈ باجا بجا رہے, نہیں بول سکتے ہم, تو تربیت نہیں کی پہلے سے, کبھی ان کو بتایا نہیں ہاں کیا ہے, کبھی سکھایا نہیں, سمجھایا نہیں. ناچ گانا ہو رہا ہے, کوئی بتائے نہیں, بلکہ خود شریک ہو جاتے ہیں. ارے ہم کیا کر سکتے ہیں, شادیوں میں جاتے ہیں, شادی میں بارات آ رہی ہے, بینڈ باجا بج رہا ہے, پٹاخے پھوٹ رہے ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں. دولہے کے دوستان لا لی, فلاں لا لی, وہ دوست پیسے وہاں کو روپیہ نہیں دیتا, وہ پھوکے میں بارات میں باجے کے پیسے دیتا, وہ دوست پھوکے میں پٹاخے پھوڑتا, جو ضرورت پڑنے پر روپیہ نہیں دیتا. یہ دوست کا بہانہ بنا کر لوگ اپنی خواہش پوری کرتے ہیں, دوست کا بہانہ بنا کر اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں. یہاں اللہ کے نبی نے فرمایا, جو برائی کو دیکھے اپنے ہاتھ سے روکے. ہم نہیں روک سکتے بیٹا, ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. بڑے لوگ ہیں, بزرگ لوگ ہیں, قوم کے اچھے سمجھدار لوگ ہیں, وہ ہاتھ باندھ کے بیٹھ جاتے ہیں, پیچھے ٹھہر جاتے ہیں. بلکہ آج کل تو حالت یہ ہو گئی ہے, جب سے انسٹاگرام آیا ہے, بچے کیا, جوان کیا, عورتیں کیا, بوڑھے کیا, سب نے ناچنا شروع کر دیا ہے. بوڑھے لوگ بھی ناچ رہے ہیں, ڈانس کر رہے ہیں, چہرے پہ داڑھی ہے, ٹوپی ہے, وہ بھی ڈانس کرنے میں لگے ہوئے ہیں. نعوذ باللہ. ہم نے بھی چند دن پہلے دیکھا, مسجد کی نماز, ایسے مغرب کی نماز پڑھ کے باہر نکلے, مسجد کے سامنے کے گھر میں ایک لڑکی ٹھہر کے ڈانس کر رہی ہے کیمرہ لگا کے, مسجد کے بالکل سامنے کے گیٹ پہ, سامنے گھر ہے, کھڑکی میں سے نظر آ رہا ہے, وہ ڈانس کر رہی ہے. مسجد کا بھی احترام نہیں ہے کہ مسجد ہمارے گھر کے سامنے ہے. بوڑھے تو لوگ, بوڑھی عورتیں بھی ڈانس کرنے لگ گئی ہے. اب برائی کو یہ لوگ نہیں روکیں گے, جوانوں سے بڑھ کے اپنے آپ کو اگر جوان سمجھ لیں گے تو برائی کون روکے گا؟ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ, اپنے ہاتھ سے روکو. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ, ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو. زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں کم سے کم برا سمجھو. یہ ایمان کا سب سے کم ترین درجہ ہے, سب سے لوویسٹ درجہ ہے, سب سے نچلا درجہ ہے. دل میں بھی برا نہیں مان رہے لوگ, بلکہ ہنس رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں, ساتھ میں خود بھی جنا گنگنا رہے ہیں. یہ ایک مثال دے رہا ہوں گانے بجانے کی. ایسے کئی کام ہیں سوسائٹی میں ہونے والے جسے ہمارے لوگ دیکھ کر خاموش رہتے ہیں. اللہ کے پاس حساب ہوگا, پوچھ ہوگی اس کی. تم نے دیکھا تھا برائی ہو رہی تھی, تم نے کیوں نہیں روکا؟ تم سے ضرور سوال ہونے والا ہے. تو سب سے پہلی چیز خیریت یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں, اس لیے کہ ہم بہترین لوگ ہیں. ہم خود اگر برائی کرنے لگ جائیں تو پھر خیریت کہاں رہی, بھلائی کس میں رہے؟ دیگر لوگ تو بھلائی پر نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام ایک عظیم نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, اسلام میں جس سے میں راضی ہو چکا ہوں. ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. خیر کا لفظ یہاں بھی آیا دیکھیں, خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. آپ مال جمع کر رہے ہیں, آپ جائیداد بنا رہے ہیں, آپ بینک بیلنس بنا رہے ہیں, آپ پراپرٹیز بنا رہے ہیں, آپ اپنا عہدہ, اپنا نام, اپنی فین فالوئنگ بنا رہے ہیں. ان تمام سے بہتر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے یہ خوش ہو جائے. فضل سے کیا مراد؟ دین اسلام. رحمت سے کیا مراد؟ اس دین اسلام کو قبول کرنے اور ایکسپٹ کرنے کی توفیق اللہ نے دی ہے, اس پر تم خوش ہو جاؤ. یہ تمہارے لیے بہتر ہے, یہ بہتر ہے, اسلام بہتر ہے. اس لیے کہ اللہ کے پاس ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے پاس سب سے بہترین دین کیا ہے, پسندیدہ دین کیا ہے؟ دین اسلام. وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. آج
آج لوگ مرتد ہو رہے ہیں، دین اسلام سے نکل جا رہے ہیں، ہماری بچیاں نکل جا رہی ہیں، بچے نکل جا رہے ہیں، بچیوں کے پیچھے بچے بھاگ رہے ہیں، بچوں کے پیچھے بچیاں بھاگ رہی ہیں. اسی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، یہی سب کو زندگی کا مقصد سمجھ بیٹھے ہیں. چند دن کے بعد وہ لات مارتا ہے، کھندلتا ہے، گالی دیتا ہے، شراب پی کے آتا ہے، وہ پڑھ کے ماں باپ کے پاس نہیں آ سکتی، ماں باپ دھمکی دیتے، گھر آ کر کاٹ کے ڈال دیتے، فلاں کر دیتے. اب وہ بیچاری پھانسی پہ چڑھ جاتی ہے، جل جاتی ہے، اور اسے وہ خود مار مار کے اس کا برا اثر کر دیتا ہے. ایسی کتنی مثالیں آج ہماری قوم کے سامنے آ چکی ہیں. یہ ذلت اور رسوائی کتنی خطرناک ہے، اس لیے کہ ہم نے ہمارے بچوں کو ہمارا مقام نہیں بتایا. ہم نے یہ نہیں بتایا کہ ہمارا اسلام کتنا افضل ترین مقام ہے، کتنا افضل ترین دین ہے، اسے چھوڑا نہیں جا سکتا. بلکہ آج ساری دنیا کے لوگ اس میں آ رہے ہیں. ابھی کرنٹلی ایک ریسرچ ہوا اگلے 25 سال کے بارے میں کہ پچھلے 25 سال میں کون سا ریلیجن کے ماننے والے لوگ کم ہوتے گئے اور کون سے ریلیجن کے لوگ بڑھتے گئے. ریشو بتایا گیا، یہودیوں کا، کرسچنز کا، بدھ مت کا، پارسیوں کا، ہندوؤں کا، ہر ایک کا جو پورا ریشو نکالا گیا. سب کے اندر سے کمی آ رہی ہے، اسلام میں کمی نہیں آ رہی. اسلام کے ماننے والے اگرچہ کہ کچھ مرتد ہو رہے ہیں، ہمارے پاس جو خاندانی مسلمان ہیں وہ کچھ مرتد ہو رہے ہیں، ان کا ریشو کے مقابلے میں اس سے کہیں زیادہ بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. 40% لوگ اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں. اگلے 25 سال کے بارے میں پیشن کو یہ کہ اگلے 25 سال میں یہ اور آگے بڑھتا چلا جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگوں کی آنکھیں کھلیں گی. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم دین کا کام بڑا زیادہ کر رہے ہیں، نہیں، ہم سے تو بڑی کوتاہی ہو رہی ہے. ہم دین کا کام نہیں کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت نہیں دے رہے ہیں. ہم نہیں دے رہے ہیں، جو لوگ دے رہے ہیں وہ دے رہے ہیں، جو لوگ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں انہیں اسلام کی اہمیت کا اندازہ ہے. ہم چونکہ خاندانی ہیں، وراثت میں ہم کو اسلام مل گیا ہے، ہمارے پاس اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے. غیروں کے پاس اس اسلام کی بڑی اہمیت ہے. ایسے ایسے لوگ جنہیں معاشرے میں کچرے کا درجہ دیا جا سکتا تھا، جنہیں معاشرے میں گٹر کے کیڑے کے برابر قرار دیا جا سکتا تھا، ایسے گندے گندے کام کرنے والے لوگ بھی مسلمان ہو چکے ہیں. اللہ نے انہیں بھی اسلام کی توفیق دے دی ہے. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اگر تم نہیں بدلو گے تو تمہارے بدلے ایسی قوم کو لائے گا تمہارے جیسے نہیں ہوں. وہ لائے گا، بدل دے گا، بدل رہا ہے. آج ہمارے سامنے یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. دوسری چیز، اسلام کی اہمیت کا اندازہ لگانے کے لیے ہم تھوڑا دور جاہلیت کی ایک مثال لے کر آگے بڑھتے ہیں. آپ جانتے ہیں اسلام آنے سے پہلے وہاں لوگ کیسے تھے؟ شراب پیتے تھے، چوریاں کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہاں ڈاکے ڈالتے تھے، بچوں کو زندہ دفن کر بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. سارے ہر قسم کی برائی موجود تھی. ایسے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے. اس وقت ایک صحابی اسلام لانے کے بعد کہتے ہیں، ہمارا صحیح بخاری کی روایت ہے، کنا نعبد الحجر، ہم پتھروں کی پوجا کرتے تھے. کون کہہ رہے؟ وہ جو پہلے مسلمان نہیں تھے. اسلام ملا تو اسلام کو کس طریقے سے ایکسپٹ کیا اور اسلام سے پہلے کا زمانہ ان دونوں کو کمپیئر کر کے بتایا. کہا کہ ہم پہلے پتھر کی عبادت کرتے تھے، پتھر کو پوجتے تھے، اور اگر ہمیں اس سے زیادہ بہتر کوئی اور اچھا پتھر دکھ جاتا ہم اس پتھر کو پھینک دیتے، اس دوسرے پتھر کو لا دیتے، اس کی پوجا شروع کر دیتے. اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہمارے پاس کوئی پتھر ہی نہیں ہوتا، سفر میں جا رہے ہیں کہیں ہمارے پاس کوئی پتھر ہی نہیں ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ مٹی کا ایک ایسا مٹی کا تولا جمع کرتے، مٹی کو جمع کرتے، اونچا ایسا جو ہے ٹیلا جمع کرتے، پھر بکری کو لاتے، بکری کا دودھ نچوڑ کر اس پر ڈالتے. کیا کرتے؟ بکری کا دودھ اس پر نچوڑ دیتے. ثم تفنا بہ، پھر وہ مٹی کے تودے کے اطراف ہم طواف کرنا شروع کر دیتے. نعوذ باللہ. یہ تھا اسلام سے پہلے لوگوں کا حال. کیا آج ایسا حال یہاں کے لوگوں میں نہیں ہے؟ پھر یہ ساری چیزیں ہمارے مسلمان بھائی جو اسلامی گھر میں پیدا ہوئے تھے، اپنا مقام نہ جان کر، اسلام کی اہمیت کا اندازہ نہ جان کر، انہوں نے اسلام جیسے عظیم دین کو چھوڑ کر اس طرح کے دینوں میں داخل ہو رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ یہ دین ان کے لیے پسندیدہ ہے، ایسا کام کرنا اچھا لگ رہا ہے. نعوذ باللہ، اللہ محفوظ رکھے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. بہت سے لوگ
ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، دعوے کے مطابق فٹ نہیں اترتے ہیں، ان میں سے اکثر میجورٹی لوگوں کی کیا ہے؟ مشرک ہے۔ وہ کیا ہے؟ شرک کرنے والے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو شرک کرتے ہیں۔ اب یہ شرک کرنے والے دنیا میں تو سمجھ رہے ہیں کہ وہ اچھا کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کی آنکھوں پر پٹھی باندھ دی ہے، ان کے کاموں میں ڈانٹ لگا دی ہے، وہ ایسے کام کر رہے ہیں جو ایک جانور بھی نہیں کرتا ہے۔ جانور بھی یہ کام نہیں کرتا ہے۔ جانوروں کی تعداد زیادہ ہے کہ انسانوں کی تعداد زیادہ ہے؟ جانوروں کی تعداد زیادہ ہے۔ جانوروں میں سب سے زیادہ تعداد کس کی ہے؟ پانی کی مخلوق کی ہے، جو سمندر میں رہتی ہے، کیونکہ پانی زیادہ ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو پانی زیادہ ہے، اور پانی کی مخلوق بے شمار ہے۔ ایک مچھلی سے کتنے بچے نکلتے ہیں؟ بے شمار ہے۔ مچھلیوں میں کئی طرح کی مچھلیاں ہیں، کئی کوالٹیز، انگنت مخلوق ہے سمندر کی، جس کو انسان حساب میں بھی نہیں لا سکتا ہے۔ کیا کبھی ان لوگوں نے کسی غیر کے سامنے سجدہ کیا ہے؟ ہاں نہیں نا۔ ان کو روزی کون دے رہا ہے؟ کوئی ہے معبود ان کو روزی پہنچانے والا؟ کوئی ہے؟ نہیں دے رہا ہے نا۔ کیسی کیسی عظیم الخلقت بڑی بڑی مچھلیاں ہیں، ان کی روزی کنٹلوں میں بڑی مقدار میں چاہیے، کون پہنچا رہا ہے ان کو؟ اللہ۔ کون دے رہا ہے؟ اور کیجیے ان چیزوں پر۔ بلوں کے اندر رہنے والی چونٹیاں، کیڑے مکوڑے، ہاں پہاڑوں کے اندر رہنے والے مخلوق، جھاڑوں کے اندر، تنوں کے اندر رہنے والے مخلوق، گھروں میں معمولی چپلک رہتی ہے، چپکلی، ہاں کون دے رہا ہے اس کو روزی؟ کیا کھا رہی ہو؟ کیسے زندگی گزار رہی ہو؟ اب دیکھو کیسی کیسی مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، لیکن کیا وہ غیر اللہ سے مانگتے ہیں؟ کیا وہ کسی غیر کے در پہ جاتے ہیں؟ انسان سے بڑھ کر کوئی اور نادان ہو سکتا ہے جس انسان کو اللہ نے عقل دی، وہ عقل کا غلط استعمال کر رہا ہے۔ جان اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ چوپایوں سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ ایسی حرکت کرنے والے چوپائی نہیں کا، جانور نہیں کا، اللہ تعالیٰ جانور سے بھی زیادہ بدتر کا، گمراہ مس گائیڈڈ راستے سے بھٹکے ہوئے لوگ کا، عقل رکھنے کے باوجود بھٹک رہے ہیں، ان کو عقل نہیں دیا اللہ تعالیٰ۔ اور وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے، تم ان کی پاکی کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور انسان اللہ کی عبادت نہیں کر رہا ہے۔ آئیے اور بہت سے کام ہیں جو آج کا انسان اس کام کو چھوڑ کر یہ ذلت اور رسوائی اٹھا رہا ہے۔ سب سے بہترین کام، سب سے پہلے تو اسلام ایکسپٹ کرنا، دوسرا اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دینا اور برائی سے روکنا، تیسرا کام خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ انجینئر، ڈاکٹر، سائنٹسٹ، بڑے سے بڑی ڈگری اور اس سے بڑی ڈگریاں جو بھی ہو سکتی ہیں، اس سے بڑا عہدہ جو بھی ہو سکتا ہے، ان تمام لوگوں میں سب سے بیسٹ کون ہے؟ مسجد کے حافظ صاحب۔ آپ بولیں ہاں مول صاحب تم اپنے لوگوں کو تائید کر لے، میں نہیں بول رہا ہوں، یہ سب کے لیے، آپ بھی بن سکتے ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن، تم میں سب سے بیسٹ آدمی، میں نے کہا پہلے تم انسان افضل ہے، مسلمان افضل ہے۔ مسلمانوں میں کون افضل ہے؟ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانے والے، برائی سے روکنے والے، ان میں کون افضل ہے؟ جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ قرآن سیکھنے والے، آپ آئیے، آپ سیکھیے، آپ کو پڑھنا نہیں آتا، آئیے قرآن اٹھائیے، پڑھیے، ایک گھر پر 10 نیکیاں۔ ارے وہ قرآن ہے جس کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم نے اسے آسمان پر اتارا، آسمان بولا نہیں میں برداشت نہیں کر سکتا، زمین پر اتارا، زمین بولی نہیں مجھ سے نہیں ہو سکتا، پہاڑوں پر اتارا، پہاڑ کھڑے ہوئے نہیں ہم سے نہیں ہو سکتا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے ایکسپٹ کیا ہے، انسان نے اس کو قبول کیا ہے۔ یہ وہ قرآن ہے جو لوگوں کے لیے، سارے لوگوں کے لیے ہدایت، صرف مسلمانوں کے لیے نازل نہیں ہوئی۔ آج جو دوسری کنٹریوں میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، ہم جا کے دعوت نہیں دے رہے ہیں، ہم نے کوئی فریضہ انجام نہیں دیا ہے، ہم تو غافل ہیں، کھانے پینے میں مگن ہیں، سونے میں مگن ہیں۔ وہ لوگ جاگے ہوئے ہیں، ہم غافل ہیں، وہ بیدار ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں، جاننا چاہتے ہیں ہم ریالٹی کیا ہے، سچ
ابھی 2 دن قبل میرے ایک دوست آسٹریلیا سے آئے تھے، ایسے ہی بیٹھک تھی ہماری، ایک میٹنگ تھی، ملاقات تھی، اس میں انہوں نے کہا کہ ہم ہر ہفتہ ویکینڈ پر لوگوں کو دعوت کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو جاتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ وہ وقت ایسا کرٹیکل ہوتا ہے، اتنا آزمائش کا ہوتا ہے، اتنا بڑا فتنہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی حفاظت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ بالکل کپڑے ہی نہیں پہنتے۔ ایسے لوگوں کو جب ہم اسلام بتاتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ جب ہم انہیں اللہ کا تعارف کرواتے ہیں تو وہ مارے شرم کے کپڑے ڈھونڈتے ہیں کہ پہنانے کے لیے کچھ کپڑا دے۔ اللہ اکبر۔ آج ہماری بیٹیاں کپڑے اتار کے ناچنا چاہتی ہیں، کپڑے اتار کے چند پیسوں کے لیے، فین فالوئنگ کے لیے، انسٹاگرام اور فیس بک سے انکم کے لیے یہ سارے کام کر رہے ہیں، اور وہ لوگ اسلام کی طرف ایکسپٹ کر رہے ہیں، اسلام کو ایکسپٹ کر رہے ہیں، دل سے قبول کر رہے ہیں۔ ارے ہم اب تک غافل تھے، غفلت میں پڑے تھے، ہمارا پیدا کرنے والا کریٹر کون ہے، ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، یہ سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جا رہے ہیں۔ وہ اپنی پچھلی زندگی، پاسٹ لائف پر افسوس کر رہے ہیں، ارے ہم نے کیسی زندگی گزار لی۔ اور وہ نہ صرف اکیلے اسلام میں آ رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے سرکل میں، اپنے دوستوں کو، ہر ایک کو مسلمان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے کیا ہے، ہم یہاں گزشتہ کئی سالوں سے رہتے ہیں، ہم نے اپنے پڑوسیوں کو بتایا ہے اسلام کیا ہے، اللہ کون ہے، اللہ کا تعارف کبھی ہم نے سکھایا ہے، بتایا ان کو؟ نہیں، بلکہ ان کے تہواروں میں ہم شریک ہوتے ہیں، ان کے پروگرامز میں ہم جاتے ہیں، ہم کبھی انہیں بلاتے نہیں، آئے دیکھیے ہمارے اللہ کا گھر کیسا ہے، کتنا پاک صاف ہے، دیکھیے ہم کیا عبادت کر رہے ہیں، کیسی عبادت کر رہے ہیں، کبھی ہم نے بتایا ہے؟ نہیں نا۔ ہاں، صرف کعبۃ اللہ میں داخل ہونے سے منع ہے کہ وہ مسجد حرام میں داخل نہ ہو، باقی دنیا کی ہر مسجد میں وہ داخل ہو سکتے ہیں، تب ان کو بلا کر بتایا جا سکتا ہے کہ دیکھو ہم عبادت کیا کر رہے ہیں، ہماری عبادت کیسی ہے۔ یہ ہونا چاہیے خیر، کیونکہ اللہ نے ہمیں خیر عطا کیا ہے، اور ان تمام میں سب سے بہترین کتاب عطا کی ہے۔ دیگر مذاہب میں ہر آدمی ان کے مذہب کی کتاب کو ٹچ نہیں کر سکتا، ہر آدمی ان کے مذہب کی کتاب کو پڑھ نہیں سکتا۔ آج مسلمانوں میں بھی یہی کیٹیگریز بنا دی گئی کہ ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے، سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہدی للناس، ہدایت ہے جن لوگوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے اس کو آسان کر دیا نصیحت حاصل کرنے والے کے لیے، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا تو ہم اس کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیے۔ اور ہمارا مسلمان کہہ رہے مجھے نہیں آتا، پڑھنا نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا۔ کیوں؟ پڑھایا نہیں ہم نے، بچپن سے اپنے بچوں کو جوڑا نہیں ہے مسجد سے، مکتب سے، مدرس سے، مولانا سے۔ ارے مولانا سے دور رہو، مولانا سے دور رہو۔ کہاں جاؤ؟ ناچنے والوں کے پاس جاؤ، گانے والوں کے پاس جاؤ۔ ہاں، سوشل میڈیا پر بچہ کن کن سے دوستی کر رہا ہے، کیسے کیسے ویڈیوز دیکھ رہا ہے، کیسی کیسی چیزوں کے اندر مگن ہے۔ ہم کو کیا کرنا ہے؟ بچے کو فون دلانا ہے، نیا فون دلانا ہے۔ SSC میں پاس ہو گئے، بچوں کو آئی فون دلانا ہے۔ انٹرمیڈیٹ پاس ہو گئے، اب بچے کو یہ دلانا ہے، بچے کو وہ دلانا ہے۔ خود کے پاس آئی فون چھوڑے، خود کے پاس نارمل فون نہیں ہے، چوری کر کے، دھوکہ دے کے، لوٹ کر کے، جھوٹ کر کے، EMI پر، لون پر، کتنے حرام کاموں میں ملوث ہو کر بچے کی ایک ناجائز خواہش پوری کر رہے ہیں۔ بیٹا تیرے کو قرآن پڑھنے آتا؟ چل مسجد کو چھٹیاں ہیں، قرآن پڑھنا سیکھتا ہے۔ قرآن تو پڑھے گا تجھے بھی ثواب ملے گا، مجھے بھی ملے گا، چل میں بھی پڑھتا ہوں ساتھ میں، دونوں مل کر پڑھیں گے۔ یہ سمجھ ہے تجھے اس کے بعد پھر سے اسکول شروع ہو جائے گا، کالج شروع ہو جائے گا، تو مصروف ہو جائے گا، تجھے ٹائم نہیں ملے گا، چل بیٹی استاد ماں کے پاس جائیں گے، قرآن پڑھیں گے۔ ہے کوئی انتظام؟ جب اسکول تھا تب بھی مصروف، اب چھٹیاں مل گئے تب بھی مصروف۔ کیا حالت ہے، کیسے زندگی جی رہے ہیں، کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی ریزن ہی نہیں ہمارے پاس جینے کا۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، کل کیا ہونے والے نہیں معلوم، آج کا دیکھ لو، کل کا کون دیکھا ہے، کل کون دیکھا ہے۔ یہ حالت ہے۔ کل کے لیے اللہ نے کہا تیاری کرو، کل کوئی نہیں دیکھا ہے، کل آنے والے کل کے لیے تیاری کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کل کے لیے تیاری کر لو۔ قرآن پڑھنا اگر نہ ہو، قرآن سے اگر ناطا توڑ لو، تو کیا اللہ کے نبی ہمیں معاف کریں گے؟ اللہ کے نبی، ہم بڑے دعوے کرتے ہیں ہمارے نبی ہیں، رحمت للعالمین ہیں، ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں،
یاد رکھیے ہمارے نبی خود کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ہمارے بارے میں کیس کمپلین کریں گے. ہمارے بارے میں کیس کمپلین کریں گے کون؟ اللہ کے نبی، ہمارے نبی تاجدار مدینہ. کیا قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا ہوں، قرآن کہتا ہے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول کہیں گے اے پروردگار یہ میری قوم کے لوگ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو چھوڑ دیا تھا. دل پہ ہاتھ رکھ کر اپنے آپ سے سوال کر لیجیے، تنہائی میں جب آپ الون رہتے ہیں، اکیلے رہتے ہیں، زندگی میں کتنی مرتبہ قرآن ختم کیا ہے؟ یہ زندگی ہماری کتنے سال ہو گئے ہیں، کب موت آنے والی ہے نہیں معلوم. کتنے رمضان ہماری زندگی میں گزر گئے، ابھی 1 مہینہ ہوا رمضان گزر کر. اس رمضان میں ہم نے کتنا قرآن پڑھا ہے اپنے آپ سے پوچھ لیجیے. آج اگر موت ہو جائے، کل قیامت کے دن ہمارے نبی ہمارے ہی خلاف یہ کمپلینٹ فائل کر دیں، کیس کمپلینٹ کر دیں، تو کون بچائے گا؟ ہاں کوئی نہیں بچائے گا. اور لوگ جنہیں سمجھتے ہیں کہ یہ بچائیں گے وہ بچائیں گے، یاد رکھیے قبر میں بھی کوئی نہیں آئیں گے، قبر سے اٹھنے کے بعد بھی کوئی نہیں آئیں گے. قبر میں بھی قرآن آئے گا، قبر کے بعد بھی قرآن آئے گا. کیسے؟ دلیل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم سمجھتے ہیں قبر پہ پھول ڈالنے سے اندر روشنی آئے گی، نور آئے گا، وہاں لائٹنگ لگانے سے روشنی آئے گی. نہیں، یہ قرآن، اللہ کے نبی نے کہا قرآن پڑھو. کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے دن وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے ریکمنڈ کرے گا، سفارش کرے گا. اللہ یہ راتوں میں جاگتا تھا، دن میں کاروبار کرتے ہوئے بھی قرآن پڑھتا تھا، چلتے پھرتے قرآن پڑھتا تھا، اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھتا تھا، اللہ جس کو معاف کر. کب تک کرے گا؟ ایک بار بول کے نہیں ہٹ جائے گا، اس وقت تک اللہ کے پاس سے نہیں ہٹے گا جب تک کہ اس کی سفارش قبول نہ ہو جائے. اللہ اکبر. کوئی نہیں کرے گا سفارش، قرآن کرے گا. قرآن. اور قبر میں جو پوری طرح اندھیری قبر ہو، تھوڑی دیر کے لیے لائٹ چلی جائے، گرمی شروع ہو جائے گی، اندھیرا ہو جائے گا، فوراً ٹارچ لائٹ کی طرف آگے بڑھیں گے، سیل فون نکالیں گے. قبر میں کیا نکالیں گے؟ کون سا کولر، کون سا اے سی اب کام آئے گا؟ کون سی چیز کام آئے گی؟ کون آ کے لگائیں گے؟ دنیا میں اپنے بچوں کے لیے حلال حرام کی تمیز کیے بغیر سب کچھ آرام سے رکھا اپنے بچوں کو. بچے تو مست اے سی میں سو رہے ہیں، باپ گیا قبر میں، اے سی کہاں ہے؟ وہاں بیٹوں کو حرام کمائی سے اے سی لگا کے آیا ہے، اس کو ملے گا قبر میں اے سی؟ قرآن وہاں نور بن کر آئے گا. نیک ہوا تو جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی. اللہ اکبر. یہ کس کے لیے؟ قرآن. قرآن سے اپنا واسطہ مضبوط کیجیے، قرآن سے اپنے آپ کو جوڑیے. یہی وہ قرآن ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قوموں کو بلند عطا کرتا ہے. یہی وہ قرآن ہے جو چھوڑ دیں گے تو ذلت میں ڈال دیتا ہے. جیسا کہ اللہ اقبال نے کہا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر. وہ لوگ صحابہ کرام معزز تھے، عزت والے تھے، ریسپیکٹیبل پرسنز تھے، لوگ ان کی عزت کرتے تھے. اور آج ہم خوار ہوئے، ذلیل ہوئے، رسوا ہو رہے ہیں لوگوں کے سامنے. جو میں نے مثالیں دی نا ابھی سے تھوڑی دیر پہلے، یہ ذلت اور رسوائی کیوں؟ تارک قرآن ہو کر، قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے. قرآن کو چھوڑ کر دوسروں کے مذہب کو اپنا رہے ہیں، ایکسپٹ کر رہے ہیں، دل سے مان رہے ہیں اور اس کو سمجھ لیں کہ یہ صحیح مذہب ہے. نعوذ باللہ. تو یہ ذلت اور رسوائی کے دن ضرور آنے ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اس کے بعد اسی حدیث میں حفاظ کا بڑا اونچا مقام بتایا ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. قرآن سیکھنے کے بعد سکھانا بھی کام. سیکھ لے کے آپ خاموش مت بیٹھ جاؤ. اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے ان لوگوں کو جو پرانے زمانے میں استاد ماں کے نام سے مشہور تھے. گھر گھر جنا بچہ جا کے ان کے پاس قرآن پڑھتا تھا، الٹا سیدھا پڑھا دیتے تھے، تجوید نہیں آتی تھی. لیکن دیکھو کتنے بچے ان کے پاس پڑھ کے آج تک قرآن پڑھ رہے ہیں. لیکن آج ہے ایسے کوئی پڑھانے والے نہیں ہیں. کیوں؟ پڑھا کیوں نہیں رہے؟ پڑھانا چاہیے، سیکھے ہیں تو سکھانا بھی چاہیے. سیکھ کے اپنے بس محدود نہیں کر لینا ہے. یہ قرآن امانت ہے، اسے لوگوں تک پہنچانا ہے، عام کرنا ہے. اسے اپنے اب تک نہیں لینا ہے، اسے لوگوں میں پھیلانا ہے. اور جب تک لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے، لوگ پڑھتے رہیں گے، پڑھنے والے کو ہر حرف پر 10 نیکیاں مل رہی ہیں،
پڑھانا جس نے سکھایا تھا، پڑھنا جس نے بتایا تھا، اس کو بھی اتنی نیکیاں برابر مل رہی ہیں۔ جتنے بچے آپ سے قرآن سیکھ لیں گے نا، سب کا فائدہ آپ کو ملے گا۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ حافظ صاحب کے لیے فضیلت ہے، حافظ صاحب کے لیے تو ہے ہی ہے، حافظ صاحب کے علاوہ ہر آدمی یہ فضیلت حاصل کر سکتا ہے۔ کوئی میکانک ہے، کوئی لیبر ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی پلمبر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈرائیور ہے، کوئی بھی قرآن سیکھ لیا، میں اپنے بچوں کو سکھا لیتا ہوں، میں اپنے خاندان کے بچوں کو سکھا لیتا ہوں، میں میری بیوی کو سکھا لیتا ہوں، میں میرے رشتہ داروں کو سکھا لیتا ہوں، میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے دوست تو میرے ساتھ چائے پینے آتے ہیں، ہوٹل میں جمع ہوتے ہیں، فلاں جگہ جمع ہوتے ہیں، چلو بھائی آج کی محفل دعوت بھی ہوگی، ساتھ میں تھوڑی دیر ہم درس بھی پڑھیں گے، قرآن بھی پڑھیں گے، قرآن بھی سیکھیں گے۔ یہ ہونا چاہیے۔ قرآن جو انسان کو اس کا مقام بتاتا ہے کہ تمہارا مقام کیا ہے، تم سب سے بہترین امت کے لوگ۔ اسی طرح خیریت میں دوسرا چوتھا نمبر ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہترین بنایا ہے۔ میاں بیوی یہ جوڑا، رشتہ شوہر اور بیوی، اسی سے نسلیں بنتی ہیں، ذریتیں آگے بڑھتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لیے اسے فرض کر دیا۔ انسانوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ یہی سکھایا۔ جانوروں کی طرح بغیر نکاح کے زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں سکھایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے ان سب کی بیویاں تھیں، نسلیں تھیں۔ نکاح آج بہت سے نوجوان ہیں، بہت سے لڑکیاں ہیں، میں شادی نہیں کرنا چاہتی، کیوں؟ چاہے کہ سسرال کی کون خدمت کرو، شوہر کی کون خدمت کرو، مجھے نہیں کرنا ہے، میں جاب کروں گی۔ جب میں کوئی اور زندگی اس کی صاف کر دے گا، تمام کر دے گا، اس کی عزت لوٹ لے گا، کیا کیا ہوگا وہ سب الگ بات ہے، وہ سب ایک الگ چیپٹر۔ لیکن یہاں یاد رکھیے نکاح آدھا ایمان مکمل کرتا ہے، نکاح کرنے سے آدھا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کے بارے میں فرمایا، کون سا شوہر؟ میں شوہر ہوں، میری دادا گیری چلنا، میری مرضی چلنا، میری جاگیر چلنا، میں جیسا بولا ویسا ہونا، روٹی کو داغ نہیں لگنا، کپڑے ایسے ہونا، فلاں ایسا ہونا نہیں۔ خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین، بات پوری بہتری کی چل رہی ہے، تم میں سب سے بہترین آدمی کون؟ جو اپنی گھر والی کے ساتھ اچھا۔ آج گھر والی کو چھوڑ کے آدمی سب کے ساتھ اچھا رہنا چاہتا ہے، دوستوں کے ساتھ اچھا رہتا ہے، کاروبار جس کے ساتھ کر رہا ہے اس کے ساتھ اچھا رہتا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا رہتا ہے، کسی اور کی جو نا بیٹی ہے، بیوی ہے، بہن ہے، اس کے ساتھ اچھا رہنا چاہتا ہے، بیوی دکھتے ہی بھر رکن کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں اپنی بیوی کے لیے بہترین ہوں۔ اب بیوی کو اگر اچھے سے نرمی سے بات کرے گا تو اماں دیکھ رہی، ہاں بیٹا جورو کا غلام بن گیا، نہیں میں ڈرا کے بات کروں گا، ماں کے سامنے ڈرا کے بات کروں گا، اندر جا کے بزدلی سے بات کروں۔ یہ طریقہ نہیں ہے اسلام کا۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ بہتر ہو تو بہتری اسی لیے ہے کہ ہمارے نبی نے ہمیں ریسپیکٹ دیا ہے۔ خیرکم لأہلی، میں اپنی بیوی سے بہتری سے پیش آتا ہوں، تم بھی بہتری سے پیش آؤ۔ یہ بہترین جوڑا رشتے ناطے کے تقدس کو پامال کر کے، رشتے ناتوں کو توڑ کر، ظلم، زیادتی، جہیز، فلاں 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 کئی چیزوں میں ملوث ہو کر، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر پہاڑ بنا کر زندگیوں کو اجاڑ رہے ہیں، یہ کس کے پاس جاتے ہیں؟ خیر کہلانے والے لوگ غیر کے پاس اپنا کیس لے کے جاتے ہیں۔ خیر کہلانے والے لوگ کس کے پاس جا رہے ہیں؟ غیر کے پاس جا رہے ہیں۔ وہ کورٹ میں کیس حل کرے گا، وہ تمہیں رشتے کو جوڑے گا، وہ تمہاری خیریت کو بھلائی کو جانے گا، وہ تمہارا بھلا چاہے گا، وہ تمہارے بچوں کا بھلا چاہے گا، وہ تمہاری کون سی بھلائی چاہے گا؟ کوئی نہیں چاہے گا بھلائی۔ تم خود بھلے آدمی ہو، تمہیں خود سمجھ ہونی چاہیے، اسلام نے تمہیں بہترین قرار دیا۔ ہاں یہاں شیطان اپنا کام کر رہا ہے، رشتوں کو توڑنے کی بات آ رہی ہے تو شیطان کو ناکام کرو اور خود کامیاب بننے کی کوشش کرو۔ اسی طرح خیریت کی بات میں جب بات اخلاق کی آتی ہے، صرف بیوی کے ساتھ اخلاق نہیں، ہاں بیوی کے ساتھ تو اخلاق کا معاملہ ہونا ہی ہے، لیکن سب کے ساتھ بھی اچھے اخلاق ہونے چاہیے، اچھے کیریکٹر ہونے چاہیے۔ آج میں نے جیسے کہا، آج ہماری نوجوان نسل بیڈ کیریکٹر، اچھے اخلاق والی نہیں ہے۔ لوگ ہمیں تانا دے رہے ہیں، ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو بتا رہے ہیں، ان کے ویڈیوز ہمارے سامنے ایسے آ رہے ہیں کہ خون کے آنسو ہونا پڑ جائے۔ کیوں؟ اس
لیے کہ ہم نے اللہ کے نبی کا یہ فرمان بھلا دیا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ خیارکم خیرکم احسنکم اخلاقا، تم میں سب سے بہترین آدمی ہو جو تم میں سب سے زیادہ اچھے کیریکٹر والا ہو، اچھے اخلاق والا ہو۔ اخلاق کسی دکان پہ نہیں ملتے، جا کے آپ مارکیٹ میں پیسہ دے کے خرید لو، یہ ملنے والی چیز نہیں ہے۔ یہ کتاب و سنت میں اسلامی آداب، اسلامک مینرز جو آپ کو اسلام سکھاتا ہے، وہ کسی دکان میں نہیں ملتے، کسی ایجوکیشن سینٹر میں نہیں ملتے، کسی ٹیوشن سینٹر میں نہیں ملتے، وہ مسجد میں ملتے ہیں، مدرسوں میں ملتے ہیں، علماء سے ملتے ہیں، حفاظ سے ملتے ہیں، قرآن پڑھنے والوں سے ملتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا، کیا پوچھا گیا تھا؟ اللہ کے نبی کے اخلاق کیسے تھے، اللہ کے نبی کے کیریکٹر کیسے تھے؟ کیا لوگ نہیں جانتے تھے اللہ کے نبی کے کیریکٹر کیسے تھے؟ سب جانتے تھے، اسلام سے پہلے خود آپ کے کیریکٹر کی گواہی دیتے تھے، لوگ امین ہیں، امانت دار ہیں، سچے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ پھر یہ سوال کیوں؟ تفصیل کے ساتھ جواب آ جائے۔ اما عائشہ نے ایک ہی جملے میں بڑا جواب دیا، کیا کہا؟ کان خلقہ القرآن، اللہ کے نبی کے اخلاق کیا تھے؟ قرآن اٹھا کر پڑھو، پورا قرآن آپ کی زندگی کا پریکٹیکل نمونہ تھا۔ آپ پریکٹیکلی جو کچھ کرتے تھے وہ وہی کچھ تھا جو قرآن میں اللہ نے حکم دیا۔ قرآن میں جس باتوں کا اللہ نے حکم دیا وہ پریکٹیکل کر کے بتاتے تھے۔ تو اسی لیے قرآن سے جڑیے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اچھے اخلاق سکھائے ہیں۔ اچھے اخلاق کے ساتھ ساتھ تقوی کی زندگی بڑی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے پاس تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا۔ نماز پڑھتے ہیں اللہ سے ڈرنے، روزہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اندر تقویٰ پیدا کرے، حج کو جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ تقویٰ پیدا کرے، قربانی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ تقویٰ پیدا کرے۔ ہر نیک عمل کا مقصد تقویٰ ہے۔ تقوی کا مقصد کیا ہے؟ تقوی کا معنی کیا ہے؟ ایک اللہ سے ڈرنا، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس وقت بھی ڈرنا جب لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ایسے وقت میں بھی ڈرنا جب لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں، ورنہ تو کیا ہوگا؟ لوگوں کو دیکھ کر آدمی گناہ چھوڑ دے گا۔ حقیقت میں ایسے وقت میں گناہ چھوڑنا جب کوئی اسے نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن دیکھنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اسے دیکھ رہی ہے، اس وقت وہ ڈر کر اللہ تعالیٰ سے گناہ چھوڑ دے تو ایسا آدمی سب سے بہترین آدمی ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سے لوگوں کو بہتر قرار دیا گیا۔ آئیے آخری بات، چند باتیں، شاید میرا وقت بہت کم ہے، چند باتیں بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمیں خیر امت کہا، یہ امت کی خیریت اور بھلائی کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہمارا لیول کیا بنایا ہے آخرت کے اعتبار سے اگر ہم جاننا چاہیں گے۔ یہ تو دنیا کے اعتبار سے تھا، یہ جتنا میں نے بتایا سب دنیا کے اعتبار سے تھا۔ آخرت کے اعتبار سے کیا ہے؟ ہم سب سے لاسٹ میں آئے، ہم دنیا میں کب آئے؟ سب سے آخر میں آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرے بعثت کے بعد اور قیامت کے آنے میں صرف 2 انگلیوں کے گیپ کا اتنا فاصلہ ہے، یہ 2 انگلیوں کے درمیان جتنا گیپ ہے اتنا ہی فاصلہ ہے، اب یہ میری بعثت ہو گئی، اب یہ قیامت آنا ہے، اب کوئی اور نبی نہیں آنے والا ہے۔ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہاں ایک بات میں رک کر آخرت میں ہمارا کیا مقام ہے وہ بعد میں بتاؤں گا۔ اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، ان کے ابا نہیں ہے۔ دنیا میں ایک ایسی انوکھی چیز، ایسی مخلوق اللہ نے ان کو بنایا، بغیر باپ کے پیدا کیا۔ عیسیٰ ابن مریم، مریم کس کا نام ہے؟ ان کی والدہ کا نام، ان کے ابا کا نام نہیں۔ مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام ہے۔ مریم علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم نبی تھے، اللہ نے ان کو اٹھا لیا۔ بل رفعہ اللہ، تفسیر ہے، میں اتنی تفسیر میں جا نہیں سکتا، شارٹ میں بتا دیتا ہوں۔ اللہ نے ان کو اٹھا لیا، واپس آئیں گے دنیا میں، کہاں آئیں گے؟ بہار شریف میں آئیں گے، ہاں، اڑیسہ میں آئیں گے، یو پی میں آئیں گے، راجستھان میں آئیں گے، نظام آباد میں آئیں گے، کامریٹی میں آئیں گے، جیسے تلپیٹ میں آئیں گے، کہاں آئیں گے؟ ہاں، شام میں، دمشق میں ایک مسجد کے مینار پر اللہ تعالیٰ نے اٹھایا۔
نبی بن کر آئیں گے؟ نہیں، نبوت ختم ہو گئی ان کی۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ میرے بعد کوئی نبی نہیں، پہلے وہ نبی تھے، ابھی بھی زندہ ہیں، بعد میں آئیں گے، لیکن ایسے نبی نہیں آئیں گے، ایسے میسنجر نہیں آئیں گے۔ کیا بن کر آئیں گے؟ امتی بن کر آئیں گے۔ کیا بن کر آئیں گے؟ امتی بن کر آئیں گے۔ لیکن افسوس ہے آج ایک بہار کا نالا ہے جس کا نام شکیل بن حنیف، کیا نام ہے؟ شکیل بن حنیف۔ عیسیٰ کا نام کیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ بن مریم، یہ شکیل ابن شکیل، اس کے ابا کا نام حنیف، اس کے ابا کا نام کیا ہے؟ حنیف۔ کہاں پیدا ہوا؟ بہار شریف میں پیدا ہوا، بہار شریف میں پیدا ہوا، یہ عیسیٰ ہے۔ اعوذ باللہ، آج کتنے ہمارے نوجوان بھٹک جا رہے ہیں، دین سے مرتد ہو جا رہے ہیں، اللہ کے نبی کی نبوت اور رسالت کا انکار کر رہے ہیں، قرآن مجید کا انکار کر رہے ہیں، اس کو عیسیٰ مانتا ہے۔ نعوذ باللہ، عیسیٰ ابن مریم ہے، وہ تو دمشق میں آئیں گے، بہار میں نہیں آئیں گے، اور ان کے ابا ہی نہیں تھے، اس کا باپ تو تھا۔ نعوذ باللہ، آج یہ مخفی ہے، ہڈن ہے، چھپا ہوا ہے، دکھتا ہی نہیں کسی کو، اب پتہ نہیں زندہ بھی ہے کہ مر جائے نہیں معلوم، اس کو لوگ اپنا نبی مان رہے ہیں، کھلے عام آنکھوں سے دنیا دیکھ رہے ہیں، آخرت حقیقت دیکھ رہے ہیں، حقائق اسلام کی دیکھ رہے ہیں، مسلم گھرانوں کو مرتد بنا رہا ہے، یہ کسی غیر مسلم کو اپنے جال میں نہیں پھنسا رہا ہے، یہ ہندوؤں کو، کرسچنوں کو اپنے آپ کا بھی ان سے نہیں کہہ رہا ہے، کس کو کہہ رہا ہے جا کر؟ جو پہلے سے مسلمان ہیں ان کو اسلام سے باہر کا راستہ دکھا رہا ہے، اور یہ مہدی بھی ہے کہتا ہے۔ اچھا تو کیسا ہو سکتا ہے بھائی؟ مہدی بھی وہی ہے، عیسیٰ بھی وہی، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام الگ ہے، مہدی علیہ السلام الگ ہے۔ مہدی کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مہدی میرے نسل سے آئیں گے۔ آپ کی نسل بہار شریف کو آئی کیا؟ نعوذ باللہ، ہاں، اور نسل آپ نے نام بھی کہہ دیا، اللہ اکبر، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بتا کر یہ سارے درندوں کو، یہ خبیث لوگوں کے اوپر لعنت بھیجی ہے؟ کیا کہا آپ نے؟ ان کا نام کیا ہوگا؟ محمد بن عبداللہ۔ کس کا نام؟ کس کا نام؟ عیسیٰ مہدی علیہ السلام کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا۔ میرا نام جو ہے وہی نام ہوگا۔ اللہ کے نبی کا نام کیا تھا؟ محمد بن عبداللہ۔ مہدی علیہ السلام کا نام کیا ہوگا؟ محمد بن عبداللہ، اور اس کا نام کیا ہے؟ شکیل بن حنیف۔ تو یہ کیسے میچ ہو رہا ہے؟ کوئی نہیں سکتا یار، ایک ٹاپک آ گئی، لا نبی آبادی، آپ کی بات کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، ہم آخری امت ہیں، لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے پہلے داخل کرے گا، اللہم اجعلنا منہم۔ اور جنت میں نہ صرف پہلے داخل کرے گا بلکہ جنت کی میجورٹی لوگوں سے، اللہ کے نبی نے پوچھا تم جنت میں کتنے ہوگے؟ 1/3؟ کیا 1/3 کافی ہے؟ نہیں، اور کتنے ہوں گے؟ آدھے، 50%؟ نہیں، اور کتنے ہوں گے؟ 2/3، 60%، بلکہ 75%۔ کون ہوں گے؟ مسلمان ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے ایک اور حدیث میں فرمایا جنت کی 120 صفحے، 120 لائنز ہے، ان میں سے 80 لائنز مسلمانوں کی، 80% مسلمان ہیں، 40% دیگر مذاہب والے جو آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک آئے، یہ سب آخر میں جنت میں داخل ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور امت مسلمہ کو کم عمل پر زیادہ اجر دینے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ ساری خوبیاں امت مسلمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ ہم اپنے مقام کو پہچانیں گے، ہم اپنے مقام کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ کے مقام اور مرتبے کو جان لیں گے، تو ہم ایسی گھٹیا حرکت یا ایسے کام نہیں کریں گے جو ہمارے لیے اور ہماری قوم کے لیے ذلت اور رسوائی کا باعث بن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے، ہمارے نسلوں کی حفاظت کرے، ہمارے بچوں کی حفاظت کرے، ہم سب کو دین اسلام پر چلنے والا بنائے، دین اسلام کے خاطر ہی ہمیں جینے والا بنائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام پر ہمارا خاتمہ فرمائے، اور کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کرے، حوض کوثر سے آپ کے ہاتھوں جام نصیب کرے، اور وہ صراط سے ہمیں آسانی سے گزار کر جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور صحبت نصیب کرے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔